الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بإذن اللہ تعالیٰ آج ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے فنڈامنٹل پرنسپلس کا لیسن نمبر 33. تو اسٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر جو ہے اس کے حساب سے اسٹارٹ کرتے ہیں بک سے. بیسکلی آپ کو بتا دیں پیج نمبر ہم لوگ بک سے جو کور کر رہے ہیں وہ پیج نمبر 217 سے کور کر سوری ہاں بیچ کا 217 ہے اور اس کے بعد سے جو پی ڈی ایف ٹرانسلیشن وہ کے حساب سے اوکے. تو مصنف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اب بات ہے دوسرے مرتبے کے بارے میں، یعنی ہاں پہلے تھوڑا ریویژن کرتے ہیں. ہم لوگ فرسٹ لیول کے بارے میں پچھلی بار بات کیا تھا. فرسٹ لیول کیا ہوتا ہے اوکے. اب سیکنڈ لیول کے بارے میں کیا آتے ہیں کہ جو ایمان اس کا فرسٹ لیول بات ہوا اس پہ سیکنڈ لیول پہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ لیول میں آتا ہے کہ ایمان اور اس کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں. ان میں سب سے اونچی یہ بات کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کی سب سے چھوٹی شاخ یعنی سب سے چھوٹی جو چھوٹا جو برانچ ہے چھوٹی برانچ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے. اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک برانچ ہے، ایک شاخ ہے. اس سے اس کے 6 ارکان ہیں اوکے. 6 پرنسپل ارکان ہیں. پہلا ہے اللہ پر سچے دل سے ایمان لانا، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسول، آخرت کا دن اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر سچا ایمان رکھنا. اس 6 ارکان کی دلیل اللہ تعالیٰ نے کا فرمان ہے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر سچا ایمان رکھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے. پھر آتے ہیں اس کے بعد سے تقدیر. اب اس میں جتنے بھی پوائنٹ اس کے بارے میں دلیل اب جو ہے نا جو شیخ ہیں وہ دیں گے. تقدیر کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے. اس کی شرح ہے ایکسپلینیشن. ایمان کا جو لغو یعنی لینگویج میں جو معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا. یعنی کہ تصدیق کرنا کس کو، یعنی کسی چیز کو تصدیق کرنا، یعنی یہ چیز سچی ہے ہم اس کو تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ سچی ہے. اسلامی شریعت میں اس کا معنی ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین رکھنا اور جسم کے جو پارٹس ہیں اس سے عمل کرنا. یہ فرمانبرداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے. ٹھیک، یہ کلیئر کٹ ایمان کی ڈیفینیشن بتا دی گئی ہے. پھر ایمان کی جتنی تعریفیں جتنی ڈیفینیشن جو بتائی گئی ہیں، تعریفیں یہاں پر مطلب یہ نہیں کہ اس کی واہ واہی، تعریفیں یہاں پر ڈیفینیشن کی بات ہو رہی ہے کی گئی ہیں. ان میں سے یہ سب سے زیادہ صحیح ہے. اس تعریف یعنی اس ڈیفینیشن کی تائید اینڈ سپورٹ میں دلیل جو ہے کتاب اور سنت میں موجود ہے. قرآن مجید سے ایک دلیل کی مثال یہ ہے کہ سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یہی لوگ سچے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے انشاءاللہ کاشف یہاں سے اسٹارٹ کریں. اس آیت میں پروف یہ ہے کہ جہاد کا ذکر ایمان کی دوسری باتوں کے ساتھ کیا گیا ہے اور جہاد جسم کا ایک عمل ہے. سننا سے وہ رپورٹ جسے بخاری اور مسلم نے ابو جمرہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا میں ابن عباس اور لوگوں کے بیچ ترجمہ کرتا تھا تاکہ لوگ ان کی بات سمجھ سکیں. ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور اس نے مٹی کے برتن میں بنی ڈرنک کے بارے میں پوچھا. انہوں نے فرمایا عبد القیس کا وقت اللہ کے رسول کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے کہا ربیہ. آپ نے فرمایا ویلکم اے قوم، تم نے بنا کسی ذلت کے یا بنا قیدی بنے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور تم کبھی ریگریٹ نہیں کرو گے اس چیز کو. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ایک بہت دور اور مشکل راستے سے آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے بیچ مدر کے کفار کا قبیلہ رہتا ہے. ہم آپ کے پاس صرف رجب کے مہینے میں آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ایسی صاف بات بتایا جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتائیں تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا. آپ نے انہیں صرف اللہ پر ایمان لانے کو حکم دیا. آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے نبی ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور مال اگر غنیمت ہے کسی کے پاس رکھنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ یا خمس دینا. اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت اسلام کے ظاہری اعمال سے کی. شیخ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی
70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ جو ہے برانچز ہیں ایمان کی، اور ان میں سے سب سے اونچی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب سے چھوٹی ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دے چیز کو، ایٹا پتھر یا لکڑی کا ٹکڑا کچھ بھی ہو، اس کو ہٹانا، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات بخاری اور مسلم کی اوتھینٹک صحیح حدیث میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ برانچز ہیں، اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور سب سے چھوٹی کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا، اور شرم اور حیا ایمان کا حصہ۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دیا ہوا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں اور سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کس طرح سے بات کی۔ کیا آپ نے ایمان کی سب سے اونچی شاخوں سے شروعات کی یا سب سے چھوٹی؟ آپ نے سب سے پہلے اونچی شاخاؤں سے شروعات کی، اور یہ بات ہمیں ایک حدیث سے صاف ہوتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ سوائے اللہ کی عبادت، مطلب صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر شیخ مینشن کرتے ہیں کہ یہ دو جو یہ آیت ہے، اس سے یہ ثابت ہے کہ سب سے پہلے جب ہم دعوت دیں گے تو سب سے ہائیسٹ ایمان کا فیت یہ کہ ہم مطلب صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے معاذ ابن صحابہ کو بھیجا کہ وہ یمن میں جائیں اور سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے۔ تو اس آیت سے، اس حدیث سے ہمیں یہ چیز صاف ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلی چیز اللہ کے اوپر یقین رکھنا، اللہ کے اوپر یقین رکھنا کہ ایمان کا پلر ہے۔ دوسری چیز آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ تیسری چیز ہے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ چوتھی چیز ہے کتاب پر ایمان لانا، مطلب جو ڈفرینٹ بکس ریویل ہوئی یا بلیو ان دا بکس۔ اور پانچویں چیز ہے کہ انبیاء پہ، یعنی کہ جو ڈفرینٹ پروفٹ آئے ہیں سارے، ان کے اوپر ایمان لانا۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی 5 پلر ہیں جس میں یہ ساری چیز ہونی چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ایمان کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب ورڈ شروع ہوتی ہے، آیت کی شروعات میں اللہ پر ایمان سے بتایا گیا، اللہ ایمان سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حساب کتاب کا دن ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو اجر ملے گا، جو قیامت کے دن کی ساری چیزیں ہیں، وہ تو یہ اس کا پارٹ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا مینشن کیا ہے، فرشتوں کے بارے میں بتایا۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ ہماری ڈفرینٹ جو کتاب ریویل ہوئی، جو باقی کے پروفٹ اور نبی لوگ کو دی گئی، ان ساری کتاب کا ذکر کرنا، اور ہر کتاب آئی گائیڈنس کے لیے، راستے بتایا گیا اس میں کیسے چیزیں کرنی چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے اللہ کے اوپر ایمان۔ پھر اس کے بعد نبی کے اوپر بتانا کہ میسنجر کو مینشن کیا گیا، رسولوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا، لوگوں کو بتایا نبی کے تھرو، نبی کے ذریعے۔ اس لیے ہمیں ایمان کے شاخاؤں میں نبی کو بھی، مطلب ہم مانیں گے کہ وہ بھی ایک حصہ ہے، نبی کے اوپر ایمان لانا۔ جب ہم نبی پہ ہی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ایمان کیسا ہے؟ پھر دوسری آیت میں بتایا گیا کہ جو 6th پلر ہے، چھٹا پلر ہے ایمان کا، کہ ڈیسٹنی پہ یقین کرنا، قدر کے اوپر یقین کرنا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ بے شک ہم ہر چیز کو مقدر کے حساب سے مطلب کرتے ہیں، لیکن ساری چیزیں قدر کے تھرو ڈیسائیڈڈ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قدر ڈیسائیڈ کر دیا ہے، قدر بنا دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ لوگ کے مائنڈ میں یہ آ سکتا ہے کوشچن کہ اگر سب کچھ بن گیا ہے، سب کچھ پہلے سے پیدا ہے، سب کچھ ہے، تو پھر جنت جہنم اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا، سب ہو گیا، تب پھر مطلب کیا ہوا انسان کا؟ نہیں، یہاں پہ چھوٹا سا ایکسپلینیشن یہ ہے اس کا کہ جیسے اسکول میں ٹیچر ہے ایک، اور کئی سارے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ہیں، تو ٹیچر کو معلوم ہے اپنی نالج کے بیسس پہ کہ کون سا بچہ ٹاپ کرے گا، کون سا بچہ فیل ہوگا، کون سا بچہ کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کو اپنی نالج کے بیس پہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نالج اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے سب لکھ دیا ہے کہ کون انسان کا کیا ہے، کیا وہ کرے گا، کیا اس کی صحیح برائی سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے قدر ڈیسائیڈ کر کے اس کو لکھ دیا ہے۔ اس کے مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے لکھا ہے تو آپ وہی کام کریں گے اور آپ پہلے سے جہنم میں جانا چاہیں، نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ پھر دوسری چیز کی جب کہا جاتا ہے کہ جو میننگ ہوتا ہے لیٹرل میننگ وہ ہے کسی چیز کو میجر کرنا ہے، میجر سم تھنگ۔ جب کہا جاتا ہے قدر قدرتا اشیاء، اٹ مینس ٹو انڈرسٹینڈ ٹو اماؤنٹ آف ویلیو، مطلب کہ جو قدر کی جو اصلی ویلیو ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ اسلامک لا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈٹرمن کرتے ہیں سم تھنگ بیفور وہ چیز آئے، جو ابھی میں نے بتایا ایگزامپل سے وہی چیز، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نالج سے معلوم ہے کہ کون انسان کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کیا ہے، اس کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے قدر سارے چیزیں لکھ دی۔ اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ کوئی کے پاس نہیں ہے، یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے، یہ چیز یہاں پہ۔ اب یہاں پہ اماؤنٹ، ٹائم، پلیس، جگہ، وقت، جو اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں سب اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ بلیو ان ڈیسٹنی کے اندر بھی دو اس کے بھی لیول آتے ہیں، مطلب اس کے 4 لیول ہیں، لیکن پہلے 2 ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے نالج۔ پہلی چیز یہ کہ جو علم ہے کہ ہمیں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو سارے چیزیں معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ کہ اگر کچھ بھی ایسا ہوگا یا کچھ ایسا نہیں بھی ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مطلب کہ کوئی چیز ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور کوئی چیز جو نہیں ہو رہی اگر وہ ہوتی تو اس سے کیا ہوتا وہ بھی اللہ کو معلوم۔ پھر اس کے بعد تیسری چوتھی چیز لکھنا، یہ کہ یہ بلیو کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو پین ہے اس کو کمانڈ دیا کہ لکھو، سارے چیزوں کو لکھ دو، اور پین نے ہر ایک چیز کو لکھ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے۔ قیامت کے دن تک جو جو ہونے والا ہے، جو جو ہو سکتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کمانڈ دیا اور پین نے سب کچھ اس کو لکھ دیا۔ علم کے مطابق جو بھی قیامت کے دن جو بھی چیزیں ہیں سب کچھ لکھا گئی۔ تو یہ ہمیں مطلب ماننا ہے کہ پہلی چیز کہ علم، اور دوسرا رائٹنگ، اور تھرڈ فورتھ اگلا بھی یہ بتایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، میرا یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ عادی بھی سے اسٹارٹ کریں پیج نمبر 7 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ یہ مطلب آگے بتایا جاتا ہے کہ جو ول مطلب مشاعت ہوتی ہے، ایمان رکھنے کے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور پھر آتا ہے کریشن، پیدائش، اس پوائنٹ نمبر 2 اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایمان رکھنے کے یہ ایمان رکھنا کہ اللہ نے کہ ہر چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اس پہ بلیو کرنا کہ all the things created by is only created by اللہ سبحانہ وتعالیٰ the best creator ever۔ پھر اہل علم نے اس تقسیم کو تقدیر کا ایک مطلب شارٹ اوور ویو میں مانا ہے۔ کیا تقدیر کے لیولز کو اور ڈیٹیل میں سمجھا جا سکتا ہے، اور تقدیر پر 2 طریقے سے بات ہو سکتی ہے، ایک شارٹ سمری اور ایک دوسرا ڈیٹیل میں۔ سمری ہم دیکھ چکے ہیں، اب ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں، ٹھیک۔ کہ آتا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے بتایا کہ تقدیر کے لکھنے کو 3 اور پارٹس میں سمجھا جا سکتا ہے۔ انسان کی پہلا پارٹ انسان کی پوری لائف کی تقدیر، دوسرا پارٹ سالانہ تقدیر، تھرڈ پارٹ ڈیلی روزانہ کی تقدیر۔ پہلا انسان کی پوری لائف کی تقدیر کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو انسان کی پوری لائف کی تقدیر میں مطلب وہ سب آتا ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک اس کے ساتھ ہوگا۔ تو پھر اللہ نے آسمان و زمین بنانے سے پہلے ہی یہ سب طے کر دیا تھا، چاہے انسان 100 سال جیے یا اس سے کم، مطلب بیبی کے بورن ہونے سے پہلے ہی اس کے لائف کا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب فویٹس میں مطلب روح پھونکی جاتی ہے تو اس کے اچھے برے کام، اس کی روزی، مطلب اس کا سسٹیننس سب لکھ دیا جاتا ہے، کہ اس کی پروف عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے۔ پھر فرشتے کو روح پھونکنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا پہلی بات ہے اس کا رزق، سیکنڈ نمبر پہ اس کی عمر، تھرڈ نمبر پہ اس کے کام، اور یہ وہ مطلب
बदबख्त होगा या ब्लेस्ड होगा। ये टाइप की तकदीर कहाँ से ली गई है? ये लौह महफूज से ली गई है, जो आसमान और ज़मीन से पहले लिखा गया था। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलाम पैदा किया तो फरमाया लिख। उसने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया हर चीज़ की तकदीर लिख। तो इसका मतलब जो रेफरेंस है वो अल बुखारी की हदीस नंबर 3208 में और मुस्लिम 6665 में। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे आता है कि मतलब जब बेबी में मतलब रूह फूकी जाती है तो क्या ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि तकदीर पहले से तय होती है, मतलब जब बस फरिश्ते के लिखने का वक्त फरिश्ते के लिए नहीं होती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इल्म या लौहे महफूज में कोई चेंज नहीं आता, सब फरिश्ते के नॉलेज में चेंज आता है। सिर्फ फरिश्ते के नॉलेज में चेंज आता है। मतलब ईयरली सालाना तकदीर, ये एक सेकंड नंबर पे जो था उसका मतलब है ये लैलतुल कद्र की रात को होती है। उस साल की पूरी डिटेल डिटेल लौहे महफूज से उन फरिश्तों को दी जाती है जिनकी ये ड्यूटी होती है। लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी 10 दिनों की ऑड नाइट्स में आती है। इसकी प्रूफ सूरह अल दुखान की स्टार्टिंग आयतों में है। हामीम, इससे साफ वाज़िह बुक की कसम, इस साफ वाज़िह बुक की कसम, हमने इस कुरान को रमज़ान के महीने की एक प्लस रात मतलब लैलतुल कद्र में उतारा। बेशक हम वार्निंग देने वाले हैं। इस रात हर विज़डम वाले काम का फैसला किया जाता है। तो ये है कि जो हमारी तकदीर है वो हमारे मतलब पैदा होने से पहले ही लिख दी जाती है। और जो हमारी मतलब पूरी लाइफ की एक तकदीर होती है, जो सेकंड में मतलब सालाना जो तकदीर हम लोग की होती है वो लैलतुल कद्र रात में लिखी जाती है। तो जज़ाकल्लाह खैर। आई चलो थिंक इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, खत्म हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला। इंशाल्लाह आज हमारे नेक्स्ट पार्ट में सेशन नहीं है तो यहीं हम लोग फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग पार्ट नंबर 34 स्टार्ट करेंगे। और ये बेसिकली जो तकदीर का जो मसला जो डिस्कस किया गया है बहुत ही हसास यानी बहुत ही सेंसिटिव मसला होता है। तो कहा गया तकदीर पे बिल्कुल भी इंसान कुछ नहीं बोलना चाहिए जब तक कि एकदम क्लियर कट जो दलील है एकदम एग्जैक्टली उसी तक अपने आप को महदूद रखना चाहिए। कभी भी कोई चीज़ अपने से इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो पहला जो फ़िरका निकला था उसका नाम ही था कदरिया, नाम था। बेसिकली कदरिया नाम उनका पड़ गया, लेकिन वो तकदीर को डिनाई करने वाले थे। तो उनको कदरिया को कहा गया है कि वो इस उम्मत के मजूस यानी फायर वर्शिपर है। ठीक है, तो जब तक कि वो तकदीर पे इंसान ईमान लाए मुसलमान हो ही नहीं सकता है, यानी अच्छे बुरे में। और ये तकदीर पे ईमान लाने से इंसान को ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईजी, बहुत अच्छी लगती है। इसलिए क्योंकि उसको पता रहता है जो कुछ भी उसकी लाइफ में हो रहा है वो एग्जैक्टली इस दुनिया और आसमान के पैदा होने से 50,000 साल पहले पहले सब कुछ लिखा चुका है। तो जब उसके साथ वो चीज़ें सामने आती हैं तो ये नहीं सोचता अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मैं कोई भी चीज़ उसके ऊपर नहीं होती, उसको पता रहता है एग्जैक्टली अल्लाह ने ऐसे ही लिखा था, इसको ऐसा ही होना था। तो लेकिन आगे क्या होना इंसान को नहीं पता है, तो इसलिए आगे के लिए इंसान हमेशा अपने प्रेजेंट टाइम में अच्छी कोशिश करते रहे और जो भी उसके पास चीज़ें मौजूद उस पर वो एकदम अपना 100% दे और आगे के फ्यूचर का टेंशन ना ले, अल्लाह पे छोड़ दे। लेकिन जो पीछे भी दिया है उसको एकदम एग्जैक्टली जान ले कि वो अल्लाह ने ऐसे ही लिखा था, उसके साथ ऐसे ही होना था और उसके साथ कुछ नहीं। इंसान सोचता है अरे हम काश कि ये वाला कोर्स नहीं लेते, यहाँ नहीं रहते तो ऐसा हो जाता, ये वाली जॉब नहीं करते तो ऐसा हो जाता, वैसा नहीं। हर चीज़ लिखी हुई थी एग्जैक्टली, लेकिन आगे के लिए आप अच्छे से वो करें। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।